بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو مومن مرد و زن کو ستاتے ہیں بے کیے اور بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا انہوں نے۔ تو یہ جو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک روایت کے ذریعے سے الزام لگایا ہے شیعہ نے بھی اور آپ نے، تو اس کا آپ کو جواب دے دیں مجھے، میں دوبارہ وہ مسند ابو یعلا کے طرق کے حوالے سے جو بات کی تھی اس کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بات شروع میں کر دوں کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ آواز کٹ جاتی ہے تو بعض لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ نے بہت زیادتی کی، میں نے دوبارہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں آپ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرک کہا۔ اگر آپ ان کے متعلق ایسی بات کریں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پھر میں بھی بات کرنے کا حق ہے۔ میں بھی آپ کو جو ہے حدیث کا ترجمہ آپ ایسے کیسے کریں گے؟ اس حدیث کا آپ ترجمہ کریں، الشرک فیکم اخفی فیکم من دبیب النمل۔ میں بات کرتا ہوں نا، جو آپ نے کہا کہ میں نے حدیث کے تحت کہا ہے، جو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو حدیث کے تحت کہا ہے، ویسے اپنی طرف سے نہیں کہا، آپ نے یہ بھی بولا تھا، لیکن آپ نے ایک دو دفعہ جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی بات کی تکذیب کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اساس کو، خلافت کو کچھ بھی نہیں بچا تمہارے پاس، ان کا دفاع بھی نہیں ہو سکا، وہ تو مشرک ثابت ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کہیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی روایات ہیں، بالخصوص اسی طرح اس کے میں روایت پیش کروں گا آگے جب مجھے موقع ملا تو اس میں شرک کا لفظ ہوگا اور میں پھر آپ کو پھر اسی طرح فتویٰ دینا پڑے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے آپ پرہیز نہ کریں، بسم اللہ۔ معتبر شخصیت جو ہے اور معتبر کتب سے پھر آپ کو اس کا جواب دینا انشاءاللہ وہ آگے بات آئے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ بیعت بھی کریں گے تو پھر ہم حق رکھتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کوئی جو ہے وہ دل ساری کریں، اس لیے آپ بھی گریز کریں تاکہ بات ہو، بس صرف جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ عوام تک جائے، باقی جو یہ ساختہ باتیں ہیں، جذباتی باتیں، یہ اس سے آپ گریز کریں۔ یہ ادب المفرد کی روایت ہے جس کے طرق مسند ابو یعلا سے آپ نے کہا کہ اس کے طرق ہے، وہ روایت میں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ جو نئے لوگ ہیں ان کو سمجھ آئے۔ حدثنا عباس بن نصیج قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا لیث قال اخبرني رجل من اهل البصره قال سمعت معقل بن يسار يقول انطلقت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا بكر الشرك فيك مخفى من دبيب نمل، فقال ابو بكر وهل الشرك الا ما جعل مع الله الها اخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا الشرك اخفى من دبيب نمل، لا ادلك على شيء اذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره، قال قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك وانا عالم واستغفرك لما لا اعلم۔ یہ روایت ہے اور اس کے متعلق میں نے ایک تو سوال کیا تھا جس کا جواب آپ نے بالکل الٹ دیا تھا، میں اس سوال کو پھر دوہرا دیتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ اس سے مراد شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے؟ شرک جلیل بھی کہتے ہیں، شرک خفی بھی کہتے ہیں، تو آپ نے اس سے مراد شرک اکبر لیا اور آپ نے اس پر سورہ لقمان کی آیت پڑھی ان الشرک لظلم عظیم، جو بالکل جو ہے ظلم عظیم کیا آپ نے اس آیت کو جو شرک اکبر کے متعلق ہے اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر فٹ کیا اس روایت کی وجہ سے، جبکہ میں نے یہ کہا بھی ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، اکبر اور اصغر، اور شیعہ کے ہاں بھی ہے، میں اس کا حوالہ بھی دوں گا، یہ کافی کے اندر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ المستدرک جو ہے، المستدرک الوسائل جو ہے اس میں، یعنی ریاکاری کو بھی شرک کہا جاتا ہے شیعہ کے ہاں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں حوالہ پیش کر دوں گا کہ دکھلاوا جو ہے، دکھلاوے کی جو عبادت ہے اس کو شرک کہتے ہیں، یعنی وہ شرک جو ہے وہ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے، تو شرک خفی کا بالکل آپ نے انکار کر دیا، حالانکہ یہ سنی شیعہ تمام کتابوں میں یہ باتیں ہیں کہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، ریاکاری کو کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس سے مراد ایک شرک اکبر مراد لے کے یہ بہت بڑی آپ نے خیانت کی، میں کہتا ہوں۔ دوسری اس میں بات یہ تھی کہ اس میں فیکم کے جو لفظ ہیں وہ جمع کے لیے ہیں اور آپ اکیلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مراد لے رہے ہیں، دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے اس کو آپ نے پہلے تو یہ پیش کی، جب ہم نے اس کا جواب دے دیا، ناصر الدین البانی والی بات کا بھی جواب دے دیا، تو آپ نے کہا کہ اس کے اور طرق ہیں اور وہ ہیں جی مسند ابو یعلا کے، یعنی مسند ابو یعلا میں آئے تو مسند ابو یعلا سے آپ نے وہ روایات جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ پیش کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ تعدد طرق سے جو ہے روایت جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، اس پر آپ نے حوالہ پیش کیا نزہۃ النظر سے اور النقد سے، اور میں نے آپ کو اس مقام پر یہ غالباً 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ مقدمہ ابن صلاح کے اندر یہ بات لکھی ہے، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، تصویر کا ایک رخ آپ کیوں عوام کو دکھاتے ہیں اور دوسرا چھپاتے ہیں؟ جو ایک رخ دکھائے اور دوسرا چھپائے اس کو آپ منافق کہتے ہیں یا آپ اس کو خائن کہتے ہیں، جو بھی آپ نام دیں اس کو۔ میں نے اس وقت بھی یہ بولا تھا کہ تعدد طرق جو ہوتے ہیں اس کو دور نہیں کرتے، جب ذوق جو ہے شدید ہو تو پھر تعدد طرق بھی اس کو جو ہے زائل نہیں کرتے۔ اس پر میں حوالہ پیش کرتا ہوں
اور پھر اس کے بعد جو آپ کے ترک آپ نے جو پیش کیے میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ ترک کیسے ترک ہے. تو ایک شخص نے ویڈیو کاٹ کے اور اس نے یہ کہا کہ یاری کو تو نہیں پتا, وہ یاری جو ہے وہ عرب کی کتابوں کے حوالے دیتا ہے, ان کو جو ہے یہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا حوالہ دے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ تعدد ترک سے روایت جو صحیح ہو جاتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور ان کو بھی تمام سننے والوں کو کہ تم نے شاید یہ نہیں سنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تعدد ترک سے بھی اگر ذوف شدید ہو تو تعدد ترک بھی فائدہ نہیں دیتے, اس ذوف کو زائل نہیں کرتے. اور اس پر اب حوالہ سنیے. یہ کتاب ہے جی ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن کی مقدمۃ ابن صلاح, اور اس میں حدیث حسن جو ہے النوع ثانی معرفۃ الحسن من الحدیث, اس میں القسم ثانی آپ بے شک نکال لیں وہاں سے, اور اس میں القسم ثانی میں ثانی جو ہے آگے ثانی صفحہ پتہ ہے صفحہ کس کا میرے پاس صفحہ نمبر جو ہے یہ 80 ہے, صفحہ نمبر 80 ہے. آپ وہاں سے دیکھ جو حسن کی تعریف ہے, حسن کی جو تعریف لکھی ہے نا انہوں نے, القسم ثانی اس کے آگے آ رہا ہے, تو القسم ثانی میں پھر ثانی ہے, وہ وہاں سے آپ نوع ثانی میں بتا آپ نے حدیث حسن کی جو ہے نا جہاں تاریخ کو بیان کرتے ہیں نا النوع ثانی, ہاں جی النوع ثانی میں نکالتا ہوں حسن من الحدیث, جی القسم ثانی اس کے آگے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. النوع الثانی صفحہ نمبر حدیث النوع الثانی صفحہ نمبر 29 القسم ثانی ہے اس کے آگے, پھر القسم ثانی کے آگے جو ہے عبارت میں الثانی آ رہا ہے. یکون راوی یہ آگے میں جی سر مل گیا. یہ قسم الثانی ان یکون راوی من المشہورین بالصدق والامانہ, اس سے تھوڑا آگے ہے, اس سے آگے یہ القسم الثانی سے آگے ہے, تھوڑا سا آگے ہے الثانی, صرف الثانی ہے. یہ القسم الثانی ہے, اس سے آگے جو ہے دوسرا ثانی وعلى القسم الثاني يتنازل الثاني لعل الباعث فهم الفهم يقول. اس کے نیچے بجواب کا میں پڑھتا ہوں. ثانی میں نیچے ہے بجواب كذلك انه ليس كل مضاف في الحديث يزول بمجيء من وجوه بل ذلك يتفاوت. کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا ہر ذوف حدیث کے تعدد طرق کے آنے کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتا. اور پھر اس کے آگے بھی آپ مزید دیکھ لیں, جیسا کہ ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك ہوا, اور ذوف کی ایک قسم وہ ہے جو اس طرح تعدد طرق کے آنے سے ختم نہیں ہوتا, ذوف کے کبھی ہونے کی. یہ ساری بات انہوں نے آگے تک کی اور انہوں نے کہا اس میں جستجو باقی بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ پتہ چل گیا. اور اس طرح کی اور بھی یعنی ہمارے محدثین نے یہ بات لکھی ہے, یعنی امام سخاوی نے فتح المغیث کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے جی 208 پر انہوں نے لکھا ہے کہ مطابق اگر شدید ذوف ہوگا تو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں سامنے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ تعدد طرق بھی جو بعض مرتبہ فائدہ نہیں دیتے, جبکہ اس میں ذوف ہو, طرق کے اندر ذوف ہو تو وہ فائدہ نہیں دیتے, وہ ضعیف کی ضعیف ہی رہتی ہے, مردود کی مردود ہی رہتی ہے. یہ سارے سن رہے. آپ کے علاوہ جن لوگوں نے بہت لمبی زبان نکالی ہے ہمارے خلاف ہے, ان کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اکا کھولو اپنی پہلے ایک گالوں مڑیا ہے تو نے آیا تو کہ جی وہ تعدد طرق سے صحیح ہو جاتی ہے, تعدد طرق سے صحیح ہو جاتی ہے, میمون الکندی والی بھی صحیح ہو جاتی ہے, باقی بھی آپ کی میں نے کئی سنی, آپ نے تعدد طرق والی تصویر بڑی پڑی ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مسند ابو یعلا کی روایات کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تعدد طرق سے یہ ثابت. اب یہ بتائیں کہ یہ تعدد طرق ہیں بھی کہ نہیں ہنسیں, اب ہنس لیں تاکہ میں بھی بات کروں. اب میرا نمبر ہنسنے کا. یہ جو آپ نے مسند ابو یعلا سے مسند ابو یعلا سے جو آپ نے چکر دیا ہے اور آپ نے یہ جو خیانت کی اور بہت بڑی خیانت کی ہے, چائے پی لیں اپنے آپ کو ٹیٹ فیٹ کر لیں کہ اب جو ہے شیعہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جاری نے کتنا جھوٹ بولا ہے. یہ بیچارہ مدیر عباس صاحب جو ہے نا ہر ہفتے اور تیاری کر کے آتے ہیں, قبر بال کے آ جاتے ہیں, بلکہ آپ 2 ہفتے کے بعد 2 ہفتے لگے آپ کو, کچھ صفحے آپ نے پڑھے آئے ہیں, اب دیکھیں آپ کو جلدی خوشی نہ منائیں. نہیں دیکھیں, اب میرا مشورہ یہی ہے کہ وقت سے پہلے آپ جشن نہ منائیں, آخر میں اگر جیت ہوئی تب پر جشن منا دینا. ہر بندے کی مصروفیات ہیں, ہر بندے کے معاملات ہیں, یہ نہیں کہ 2 ہفتے میں آپ کی جاری کرتا رہا. تو اشکال کیا ہے اس حدیث کے سند پر؟ اشکال اپنا بیان کریں, آپ اپنا ضعف, اپنا جو جرح ہے اس حدیث کے سند پہ بیان کریں. آپ نے جو کہا ہے کہ اس کے تعدد طرق ہیں, یہ تعدد طرق نہیں ہے, یہ ایک ہی طرق ہے. اوکے, بتائیں, آپ بیان کریں. اگر میری آواز کٹ گئی ہے تو پھر سن لیں کہ یہ ایک ہی طرق ہے, اس لیے کہ اس کے اندر ہے لیث بن ابی سلیم کوفی جو کہ ضعیف
हदीस है, और ये लैस बिन अबी सुलैम कूफी का ही तुरुक है, और ये एक ही है। वो बाकियों ने कहा ये दुर्र मंसूर में लिखा है, इब्न कसीर में ये एक ही रिवायत है, यानी एक इसमें लैस वाला तुरुक है। वहां भी अदबुल मुफरद का वाला लगा हुआ है दुर्र मंसूर में। ये जिन लोगों को बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था वो देख रहे हैं कि अदबुल मुफरद का वाला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। और मुस्नद बुजाला में जो आपने दिखा है वो भी लैस का तुरुक, तो ये एक ही तुरुक है और ये ज़ईफुल हदीस है। इसके मुतल्लिक इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है तकरीबुत तहज़ीब में, इख्तलत जिद्दन वलम यतमय्यज़ हदीसु फतुरी, आखिरी उम्र में इनको इख्तिलात हो गया था और इसकी हदीस में जो है तमीज नहीं हो सकी तो इसे छोड़ दिया गया है। दीगर कई कुतुब जो है उनके अंदर इसके तर्जमे में जरा जो है वो नकल की गई है, बिलखुसूस सीयर के अंदर इमाम शम्सुद्दीन ज़हाबी ने मिज़ानुल इत्तिदाल के अंदर भी, और इसका जो नंबर है वहाँ पे 6997 है, उस पर उन्होंने लिखा है कि इमाम अहमद कहते हैं मुस्तरबुल हदीस, और याह्या बिन मईन कहते हैं कि ये ज़ईफुल हदीस है, इमाम निसाई कहते हैं ज़ईफुल हदीस है, और इमाम निसाई की किताब अज़्ज़ुअफ़ा के अंदर भी लिखा हुआ कि ये ज़ईफुल हदीस है, और इमाम अबू हातिम राज़ी कहते हैं ज़ईफुल हदीस है, और मिज़ानुल इत्तिदाल में इब्न हिब्बान ने कहा इख्तलत फी आखिरी उम्री, कि आखिरी उम्र के अंदर जो है इसको इख्तिलात हो गया था, और इमाम बहकी इसको ज़ईफ कहते हैं, इमाम दारक़ुतनी इसके मुतल्लिक़ कहते हैं कि सही हिफ्ज़, और ज़करिया बिन यहया अस्साजी इसको ज़ईफ कहते हैं, सही हिफ्ज़ कहते हैं, सीरुल ख़ता कहते हैं, बाकी भी बल्कि कहता है कि ज़ईफ बिल हदीस, हदीस के अंदर ये ज़ईफ है। ये इख्तिलात का शिकार हो गया था, यही वजह है कि ये लैस बिन सुलैम जो है रिवायत को सनद को बयान करते हुए कभी किसी का नाम लेता है कभी किसी का नाम लेता है। इसके मुस्तरब होने का और इसके ज़हनी तवाज़ुन का इससे भी पता चल रहा है। तो आप ज्यादा नहीं तो चलो इसको तो करेंगे तो लग पता जाएगा ना आपको। अगर कोई दूसरा ज़ईफ रावी भी इसकी मुताबिक करे, आप मेरी बात सुनेंगे या हंसेंगे? मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन के महसूस हो रहा हूँ। बिस्मिल्लाह का आप जारी रखें। आप अगर आप जो है मसलन वो पिछली दफा की तरह वो आप जो है बदतमीजी करेंगे तो मैं आपको पहले भी मैंने कुछ कहा भाई, बता चुका हूँ, और धमकी ना देना। मैंने कुछ कहा, मैं कह रहा हूँ महसूस हो रहा हूँ, खुश रहे हैं, आपकी बातों से सीख रहे हैं, आप हिफाजा करें, भाई धमकी देने की जरूरत नहीं है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, लड़ाई की जरूरत नहीं है। आप बिला वजह, मैंने कहा ना कि शुरू से असला लेके आए। तो मैं ये कह चुका हूँ कि ये रिवायत जो है इसके तअद्दुद तुरुक नहीं है। पहली बात ये तअद्दुद तुरुक से भी ये साबित नहीं होती, और तअद्दुद तुरुक जो है इसके साबित नहीं है। ये एक ही तुरुक है और वो ज़ईफुल हदीस है, वो ज़ईफ है। और उसके अलावा ये अगर बिलफर्ज अगर ये कहते हैं कि ये तअद्दुद तुरुक से ये हसन लिगैरिही तक पहुंच जाती है, ये मेरे पॉइंट सारे आपने याद इनका जवाब देना, ये नहीं कि इसको आप दरमियान में मिस कर दो फिर क्या मैंने जवाब दे दिया सारा। अगर आप ये बहुत ज्यादा जोर लगा लेते हैं और हंस लेते हैं और आपको आपकी चाय फायदा दे जाती है और आप कहते हैं कि ये जो है ये इस हसन लिगैरिही जो है वो बन गई है, फिर भी इससे जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप इस रिवायत के बलबूते पे आप उनके ऊपर शिर्क का इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि अकायद में जरूरियात दीन के लिए कतियात चाहिए होती हैं, तवातुर की जरूरत पड़ती है। ऐसी जन्नी बातों की बुनियाद पर आप किसी के ऊपर शिर्क का फतवा नहीं लगा सकते, कुफ्र का हुक्म नहीं लगा सकते। आप किसी जन्नी बात को उठा लें और ऐसी रिवायत को उठा लें और उसकी बुनियाद पर आप किसी के ऊपर शिर्क का फतवा लगा लें। ऐसी शख्सियत जो मुसलमान है, साहबी रसूल है और नबी अलैहिस्सलाम से उनकी तादील जो है हमारे पास मौजूद है। आपने हमारी कुतुब से ये रिवायत उठाई है तो हमारे पास तादील उनकी बहुत ज्यादा मौजूद है नबी अलैहिस्सलाम से। तो आप एक ज़ईफ रिवायत को उठा के एक जनी बात की बुनियाद पर आप उनके ऊपर शिर्क का हुक्म कैसे लगाते हैं, शिर्क का फतवा कैसे लगाते हैं? ये बहुत बड़ी जो है आपने जिसारत की है और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी आपने गुस्ताखी की है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इख्तिलाफ आप रखें, लेकिन इख्तिलाफ का ये मतलब नहीं है कि आप मुसलमानों के किसी मुकद्दसात में से किसी को आप काफिर कह दें, किसी को आप मुशरिक कह दें। तो इसका आप जवाब दें और फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं अगली बात खत्म है आपकी मुल्ला साहब, बात खत्म हो गई। अच्छी बात, बहुत मेहरबानी आपकी। देखें अजीजों, पहली बात यह है कि मैंने कभी इस हदीस से इस्तिदलाल नहीं की है कि अबू बकर क्या शिर्क से मुत्तसिफ हैं या नहीं। ये हजरत खुद लेके आए थे, ये हजरत खुद लेके आए थे ये हदीस। उन्होंने कहा था कि हाँ डक्कू साहब, मैंने आपके जवाब में कहा ना, आपने कहा था कि डक्कू साहब ने अपने किताब में लिखा है और डक्कू पे आपने इश्काल किया है और आपने मुझसे तलब। हालांकि जब आप शिया कुतुब में जाएं, शिया कुतुब अकायद में, वहां पे अबू बकर के मुताल्लिक जो इस्तिदलालात हैं वहां पे लिखें। अल्लामा हिल्ली के कुतुब हैं, अल्लामा मजलिसी के कुतुब हैं, मुक़द्दस अर्दबिली के कुतुब हैं, वहां पे उनके मताइन मौजूद हैं कि क्यों ये अबू बकर की खिलाफत बातिल है और ये खलीफा नहीं हो सकता। ऐसे सिफात से मुत्तसिफ हैं कि उसकी वजह से बात करें ना, दूसरी बात की तरफ आप ना जाएं। ये आप ना मेहरबानी करें भाई, मैं बहुत ही अंदाज में बात कर रहा हूँ कि उनकी खिलाफत सही नहीं है, ठीक है ना। हमारे कुतुब में इसका अबवाब मौजूद है, उसमें ये नहीं है, ये हदीस नहीं है उसमें, ठीक है ना। जो हमारी असली कुतुब हैं उसमें ये रिवायत नहीं है कि अगरचे बजाय खुद ये रिवायत इससे इस्तिदलाल हो सकती है। डक्कू साहब ने इस्तिदलाल
کی ہے ان کا انتخاب ہے, انہوں نے انتخاب کیا, استدلال ہو سکتی ہے, لیکن اس سے بہت ہی قوی تر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں, متواترات میں سے ہمارے علماء نے اپنے کتب میں لکھے ہیں. تو آپ نے جس بات کا انتخاب کیا ہے وہ آپ نے انتخاب کیا ہے, وہ میرا انتخاب نہیں ہے. یہ حدیث ہے الشرک اخفی فیکم من دبیب النمل. اور آپ اچھی طرح سے جان لیں کہ ابو بکر کے متعلق اگر ہم طعن لگاتے ہیں, جرح لگاتے ہیں, تو ہمارے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس حدیث کا جواب دے دیا, اسی کی بات کریں, اس طرح میں بھی دوسری طرف چلا جاؤں گا نا. بھائی ابو بکر ہم جرح کرتے ہیں نا, ابو بکر تو ہم جرح کرتے ہیں, ان کو تو ہم خلیفہ تو نہیں مانتے نا, خلافت ان کو ہم نہیں مانتے. ہم اس سے کس الفاظ میں عرض کروں؟ روایت کی بات کریں, روایت کی بات کریں. آپ مجھے بات کرنے دیں, اس میں کوئی بے حرمتی نہیں ہے. ہم ایک شخص کی خلافت کو نہیں مانتے, ہمارا عقیدہ یہ ہے. اس طرح عقیدہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا آپ کا عقیدہ, میں بھی آپ کی کسی شخصیت کی امامت کا یا ان کی کسی بات کا پھر کہہ دوں گا, یہ اچھی بات نہیں ہے. جو سوال ہے اس پہ اسی پہ رہتا ہے نا. عرض یہ ہے کہ ہم اگر کسی شخص کی خلافت کو نہیں مانتے, عرض وہ یہی ہو رہی ہے نا, اس کی خلافت کو نہیں مانتے. میں نے روایت کے اوپر جرا کی ہے, اس کا جواب دیں. آ رہا ہوں بھائی صاحب. مانتے ہیں نہیں مانتے, خلافت مانتے ہیں نہیں مانتے, یہ الگ بات ہے. بھائی آپ کسی کافر سے کیسے بات کریں گے؟ کافر سے جب آپ کریں گے نا, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا کہ ہم اس کو پیغمبر نہیں مانتے, تو آپ اس کو کہیں ایسی بات نہ کریں, ایسی بات نہ کریں. اس سے تو بات ہی نہیں ہو سکے گی آپ کی نا. اگر آپ تحمل کریں, میں کوئی گالی نہیں دے رہا, میں کوئی بہترامی نہیں کر رہا, میں نہایت احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک شخص کی امامت یا خلافت کو نہیں مانتے, اس کے ہمارے پاس کچھ وجوہات ہیں, دلائل ہیں. آپ نہ کہ اس موضوع پہ بات نہ کریں, موضوع یہی چل رہا ہے. عرض یہ ہے آپ خدمت میں کہ اگر کامیاب بھی ہو جائیں اس حدیث کے جواب دینے سے کہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث دلالت نہیں کرتا, تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے سب ادلہ کا جواب دے دیا, کیونکہ ہمارے پاس جو اصلی دلائل ہیں خلافت کے انکار کا, ان کی خلافت کا انکار کا, وہ یہ حدیث نہیں ہے. اس کا جواب دے رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں. امامت کے کون سے ہیں, ہمارے خلافت کے کون سے, یہ بات نہیں ہو رہی نا. وہ میں نے جرا پیش کی ہے, اس کا آپ جواب. تو عرض یہی ہے, آپ یہ نہ سوچیں. دیکھیں, اگر میں یہاں پہ میں عرض بھی کروں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس اس حدیث کا جواب نہیں, آپ کے استدلال قبول, آپ کے استدلال سے اگر میں یہ عرض بھی کروں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے سب وجوہات کا, کیونکہ خلافت کیوں باطل ہے, سب متاعن اور جروح کا آپ نے جواب دیا. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا شرک اکبر, تو شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ مطمئن رہیں, امامت پہ بھی کریں گے, خلافت پہ بھی کریں گے, تاریخ قرآن کا آپ سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ آپ جب ان کا نام ہی لینے نہیں دیتے نا, آپ جب اجازت نہیں دیتے ان کا نام بھی لیں, تو آپ سے بات کیسے ہو سکتی؟ ہم جب نام لینا لیتے ہیں, نہیں. دیکھیں, آپ جس طرح کرتے ہیں ایسا نہ کریں. آپ نے سورۃ المنافقون کی, ایسا نہ کریں نا, پھر آپ کہتے ہیں کیا تھا فلاں کرتے ہیں اور ہمارے پاس متعین ہے, یہ ایسا نہ کریں. آپ کر لیتے ہیں بات کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے تو کی بھی نہیں ہے, میں بے-احترامی بھی نہیں کرتا. بے-احترامی اور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہمارا احترام, ان کا احترام ہم پہ واجب نہیں ہے, ہم احترام ان کا نہیں کرتے. اگر آپ یہاں اس لیے آئیں کہ ہم ان کا احترام کریں, ہم ان کی گالی نہیں دیں گے, بے-احترامی نہیں کریں گے. مثلا جیسے بخاری مسلم میں روایات میں آپ دیکھیں, عمر نے یہ کہا, ابو بکر نے یہ کہا, وہاں پہ حضرت کا لفظ بھی نہیں ہے, رضی اللہ کا لفظ بھی نہیں ہے, ابو بکر نے یہ کہا, عمر نے یہ کہا. ہم کوئی بہترامی نہیں کرتے, لیکن ہم سے آپ توقع نہ رکھیں کہ ہم احترام کریں. میں انشاءاللہ الگ سے ان کے جواب دوں گا. جو آپ نے حضرت زبیر کی بات کی ہے بخاری سے, ان کے میں جواب دوں گا, ان کے پاس میرے پاس جواب ہے انشاءاللہ. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں نے آپ کو کہہ دیا نا, ابھی اسی کا جواب. ابھی بات سنیں اچھی طرح. اب انہوں نے کہا شرک اکبر, تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, اور ہم نے کبھی استدلال نہیں کیا اس حدیث سے کہ وہ مشرک بشرک اکبر پہ. شاید یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آپ بات کرنے دیں, آپ نے بہت بات کی, میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا. آپ نے بہت بات موضوع پہ آ جائیں, میں نہیں کاٹوں گا. میں موضوع پہ بات کر رہا ہوں نا, شرک اکبر پہ آپ میری بات مسلسل کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کریں. ہاں, شرک اکبر آپ نے یہ تفریق کی ہے, شرک اکبر اور شرک خفی میں. شرک اکبر یہ ہے کہ بندہ کھلم کھلا بت پرستی کرے, اللہ ایک نہیں اللہ پانچ ہے, نستجیر باللہ, یہ بت بھی خدا ہیں مثلا, اس طرح یہ شرک اکبر ہوتا ہے کہ دین ہی سے خارج ہو جاتا ہے. ایک ہے شرک اکبر نہیں, مثلا وہ اس کے دل میں ریا ہے, وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے, مثلا یہ ہے شرک اصغر. دیکھیں عزیزو, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر جو ہے کلم کلا وہ بتوں کی پوجا کرتا, ہم نے کبھی یہ ادعا نہیں کیا. شاید آپ کی غلط فہمی ہو گئی, ہم نے یہ ادعا کیا. ہم نے کہا کہ قرآن مجید فرماتا ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کر, شرک ظلم عظیم ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں پہ تفریق نہیں ہے, یہاں پہ تفریق نہیں ہے کہ اگر بت پرستی ہے تو وہ شرک عظیم ہے, اگر ریاکاری ہے تو شرک عظیم نہیں ہے. آپ نے جو تفریق کیا نا شرک میں, یہ شرک اکبر ہے, شرک اصغر ہے, اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں تو قرآن مجید میں اس مسئلے پر کوئی وہ یہ شرک کو جو ظلم عظیم کہا گیا ہے, یہ اس طرح نہیں کہ صرف شرک اکبر کو کہا گیا. ریا بھی وہ, اگر جس کو آپ ریا مانتے ہو کہ ریا شرک ہے, شرک اصغر ہے, تو وہ بھی ظلم عظیم. تو پھر اس کے ساتھ ہم نے کہہ دیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلے کہ قال ومن ذریتی قال لا ينال احد الظالمین, میرا امامت میرا عہدہ ہے, میں امام اپنا عہدہ ظالم کو نہیں دوں گا. بس جو شخص متصف بشرک ہوا وہ مشرک ہوا, چاہے وہ شرک اس کا شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو, اس کو امامت نہیں مل سکتا. پھر ہمارے اور
آپ کے پاس یہ تو بالاجماع ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ابو بکر مشرک تھے. پھر آپ دوسری طرف جا رہے ہیں نا وہی خلافت والے مسئلے کی طرف, اور وہ قال بعض ابتلا ابراہیم مصلی اور فلاں آیت بعد ظالمین والی آپ بھی کرتے ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کی جو میں نے جرا کی اس کا جواب دیتے ہیں. بھائی جن باتیں جو باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی نا, جن باتوں کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کہتے ہیں اس کو نہ دوہراؤ. تو آپ نے خود شرک اکبر کا ذکر کیا نا. جواب ہے, ہم عنوان سے نہیں ہٹنا چاہتے. جواب ہے, ہم عنوان سے نہیں ہٹنا. بات کرنے دو نا, تم جواب دے دینا, جواب دے دینا. اس شخص کی میں بھی پیش کر سکتا ہوں کہ ابو بکر کی خلافت کیوں باطل ہو جاتی ہے. ابو بکر کی خلافت اس لیے باطل ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ظالم ہے تو خلیفہ نہیں ہو سکتا, ختم بات. اب آپ نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے, آپ اس کو باطل نہ کہیں اور آپ عنوان سے نہ ہٹیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں زبردستی حق نہیں بنتی بھائی, دلیل سے حق بنتا. میں نے آپ سے نہیں پوچھا بھائی, یہاں پہ علمی بات ہے, یہاں پہ زبردستی تو نہیں چلتی کہ حق ہے ڈرنے سے. یہ کوئی طریقہ کار ہے بھائی. آپ بات کرنے دیں گے تو آئیں گے نا. آپ مجھے دو بولنے نہیں دے, جملے بولنے نہیں دے, کاٹ رہے ہیں بار بار. بھائی بات کر رہے تھے نا مجھے, اور بھائی میرے جملے غلط بھی ہے نا, وہ میری ذمہ داری ہے. میرے بھائی صاحب یہاں پہ آپ پولیس نہیں ہے, یہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, فیصلہ وہ کریں گے کس کے بات حق ہے کس کی بات باطل ہے. لوگ یہاں پہ پاگل نہیں ہیں, وہ فیصلہ وہ کریں گے, ان کو سمجھنے دیں. اگر میں نے غلط جملے کہے, اگر میں نے گالی دی, اگر میں نے بے احترامی کی, وہ پاگل تو نہیں ہے, ان کو سمجھ آ جائے گی نا کہ میں نے غلط بات کہی ہے. ان کو آپ مجھے بات کرنے دیں. تو بہرحال یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ لفظ فیکم ہے, لفظ فیکم ہے. الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل. شرک آپ میں, آپ لوگوں میں, یعنی جمع فرد نہیں ہے. فیکا تجھ میں نہیں ہے, تم میں. تم جو ہے کے لیے آتا ہے, جمع کے لیے آتا ہے. چونٹی کے حرکت سے زیادہ چھپی ہوئی ہے, یعنی آپ میں شرک ہے, لیکن آپ کا خطاب یہ ہے کہ مخصوص آپ کے خلیفے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس میں دوسرے بھی شامل ہیں. مان لیا کہ اس صفت میں دوسرے بھی شامل ہیں, لیکن آپ کا خلیفہ حتماً اس میں موصوف ہے, کیونکہ نبی کا اگر یہ حدیث صحیح ہے تو آپ کا خلیفہ حتماً اس صفت سے موصوف ہے. ان مخاطبین میں جناب ابو بکر بھی شامل ہیں کہ صفت شرک سے وہ متصف ہیں, اور کہنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اور کتاب بھی شیعوں کی نہیں, آپ کی اپنی کتاب ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے نا, نبی علیہ السلام نے نہ ہی فرمایا ہے, نہ یہ ثابت ہے, نہ ابو بکر صدیق میں یہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, زیادہ سے زیادہ آپ تکذیب کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے نہیں کیے, ابھی آپ پھر کر رہے ہیں. آپ نے کہا میں نے پچھلی دفعہ بھی نہیں کیے, ڈاکو نے کہا ہے. دیکھیں مولوی صاحب, اس دو باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن آپ نہیں کہتے کہ حدیث جھوٹی ہے. آپ تکذیب نہیں کر سکتے, آپ نہیں کہہ سکتے حدیث موضوع ہے یا جھوٹی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کی مرضی, آپ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن بڑا فرق ہوتا ہے موضوع حدیث میں, کذب حدیث میں, اور ضعیف حدیث میں. آپ نے تو صرف ضعف پہ استدلال کیا ہے کہ سلیم ابن ابی سلیم غیر ثقہ ہے, مختلط ہے. آپ نے اس پہ استدلال کیا, آپ نے استدلال تو نہیں کیا کہ وہ جھوٹا آدمی ہے, اس نے حدیث وضع کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جھوٹی حدیث محدثین کے نزدیک اس کا نقل کرنا حرام ہے, مگر بشرط یہ کہ اس کے ساتھ اشعار کیا جائے, اس کے ساتھ تصریح کیا جائے کہ حدیث جھوٹی حدیث ہے. تو ان محدثین نے مثلا بخاری, محمد بن اسماعیل البخاری نے ادب مفرد میں اس حدیث کو لے کے نقل کیا ہے, وہ آپ کے حدیث کا سب سے بڑا امام ہے. اس کے علاوہ دوسرے محدثین نے لایا, کسی نے نہیں کہا کہ حدیث جھوٹی ہے. یہ آپ ضعیف اور مکذوب اور موضوع حدیث میں خلط نہ کریں. لہذا آپ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں, لیکن ہم ثابت کریں گے کہ یہ حدیث حجت ہے اور صحیح ہے. تو آپ کا جو جھٹلانا ہے, تکذیب ہے, وہ محل سے خارج. پھر آپ نے استدلال کیا ہے مقدمہ ابن صلاح سے. دیکھیں مقدمہ ابن صلاح کیا کہتا ہے. مقدمہ ابن صلاح کہتا ہے کہ تعدد طرق سے حدیث صحیح ثابت ہو جاتی, مگر یہ کہ ایک حدیث کی ضعف بہت شدید ہو. اگر ایک حدیث کی ضعف بہت شدید ہو تو وہ تعدد طرق سے, وہ بھی کون سی تعدد طرق, اگر اس کا دوسرا طریق یعنی اس کے ایک تابع ہو, اس کی ایک ہی شاہد ہو, دوسری دو طرق ہو, تو اس سے اس کا ضعف ختم نہیں ہو جاتا. اور یہ اس کی رائے ہے, اس کی فتویٰ ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ بات, یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے, یہ اس کی اجتہاد ہے. لیکن وہ اس حدیث کی بات نہیں کر رہا کہ جس کے متعدد طرق, جس کے طرق کئی ایک ہیں, اس حدیث کی وہ بات نہیں کر رہا. وہ اس حدیث کی بات کر رہا ہے جس کی ضعف, مثلا راوی اس کا بہت ہی گھٹیا آدمی, راوی اس کا بہت ہی ضعیف آدمی, تو اس حدیث کی بات کر رہا. ٹھیک ہے نا, کہ اگر اس کے طرق متعدد ہوں, صرف دوسرا نہ کہ یہ متعدد ہوں, تیسرا ہو, چوتھا ہو, پانچواں ہو نا, اگر اس کے دو طرق ہوں تو وہ دوسری طرق وہ بھی ضعیف ہو, تو اس سے حذف نہیں ہوتا, کیونکہ دونوں طریق ہی بہت ہی ضعیف. لیکن جس حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر, مسند ابی یعلا الموصلی میں, اس کو بخاری نے, جو ان جماعت کا بہت بڑا امام ہے حدیث میں, بلکہ سب سے بڑا امام ان کا حدیث ہے, اور یہ لوگ ان کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں. جامع بخاری جو ہے وہ کیا ہے, قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے. اس کتاب کا مؤلف اپنے دوسرے کتاب الادب المفرد میں یہاں پر ایک سند کے ساتھ اس نے ظاہر روایت کی کہ اس میں بھی لیث ابن ابی سلیم ہے کہ حدثنی رجل من اہل البصرہ سمعت معقل ابن یسار یقول. یہ معقل ابن یسار بھی ہے, کیا ہے, صحابی ہے, اس نے روایت کیا. پھر ابو یعلا الموصلی نے کئی اسانید کے ساتھ روایت کیا. یہ مسند ابی یعلا الموصلی ہے, المجلد الاول. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ تعدد طرق نہیں ہے. تعدد طرق کیوں نہیں ہے؟ حدیث نمبر 54 دیکھیں, حدثنا اسحاق ابن ابراہیم حدثنا ہشام ابن یوسف
عن ابن جريج شركاء خلقوا كخلقه. یہ سب تو ثقہ ہیں، انہوں نے سب اس کو شركاء خلقوا كخلقه اس آیہ کے متعلق. ام له شركاء خلقوا كخلقه، کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے جس نے اللہ تعالیٰ جیسا خلق کیا، اس نے اللہ تعالیٰ جیسا زمین و آسمان بنایا، اس نے بنا. تو ان کے نزدیک اسحاق ابن ابراہیم کے نزدیک، ہشام بن یوسف کے نزدیک اور ابن جریج جو یہ مشائخ بخاری مسلم میں سے ہیں، ان کے نزدیک یہ حدیث شرک اکبر میں ہے، کیونکہ آیا جس نے اس نے پڑھا ہے وہ آیا شرک اکبر والی آیا. پھر اخبرنی لیث بن ابی سلیم، لیث بن ابی سلیم نے عن ابی محمد عن حذیفہ عن ابی بکر. حدیث آپ کے سامنے. دوسرا جو سند ہے، پچھلی جو آپ نے پیش کی ہے وہ کس طرح ہے؟ پچھلی جو آپ نے پیش کی ہے کیا مطلب؟ پچھلی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی اس سے پیچھے جو آپ نے روات کے نام لیے کس طرح وہ پڑھی ہے، کون سی روایت ہے؟ حدثنا، یہ روایت ہیں اسحاق ابن ابراہیم حدثنا ہشام بن یوسف عن ابن جریج. کون سی کتاب ہے؟ کتاب مسند ابی اعلی. دوسری جو سند ہے حدثنا عمرو بن الحسین حدثنا عبد العزیز بن مسلم عن لیث بن ابی سلیم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں شیخ مختلف ہیں، یہ دوسرے طریق سے روایت کرتے ہیں. اور جو تیسری طریق ہے حدثنا محمد ابن موسیٰ ابن محمد ابن حیان حدثنا روح ابن اسلم وفہد، دونوں قال حدثنا عبد العزیز ابن مسلم قال حدثنا لیث. عزیزو دیکھیں آپ نے کہ یہ 3 طرق ہو گئے. یہ کہتے ہیں طرق نہیں ہے، لیکن ان سب طرق میں بعد آگے جا کر اوپر جا کر لیث ابن ابی سلیم سے سب مل جاتے ہیں. ان کی بات صحیح ہے، لیکن پیچھے جو ہے کہ طرق متعدد ہیں. تو اس کا ان کا یہ کہنا کہ یہ طرق سب ایک ہی ہیں، یہ کلام کا باطل. اب یہ کہ سب حدیث کے سب رجال ثقہ ہیں ان کے نزدیک، متعدد طرق سے مروی ہے، لیکن یہ طرق جو ہیں کہاں پہ؟ طرق میں جہل بھی نہیں ہے. پچھلے پروگرام میں کیا کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ رجل من اہل البصرہ، یہ حدیث مجہول ہے، مجہول نہیں ہے، سب روات کا ذکر موجود ہے. اب انہوں نے سٹوری چینج کیا، کہتے ہیں لیث ابن ابی سلیم کیا ہے؟ غیر ثقہ. تو عزیزو، کیا لیث ابن ابی سلیم جو ہیں غیر ثقہ ہیں یا ثقہ ہیں اور صادق القول؟ حدیث کی صحت کا دار و مدار لیث ابن ابی سلیم پر. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ فلاں نے، یحییٰ بن معین نے کہا، فلان نے کہا یہ ضعیف ہے. دیکھیں عزیزو، محدثین کے ہاں یہ قاعدہ بالاجماع بالاتفاق مورد قبول ہے کہ جرح بلا بیان السبب مطرود ہے. یعنی کیا جرح بلا بیان السبب؟ یعنی اگر کسی کو جرح کرتے ہیں، کہتے ہیں فلانی شخص ضعیف ہے، فلانی شخص کی حدیث ہم نہیں مانتے، یہ کوئی جرح ہے ہی نہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، مگر یہ کہ آپ جرح کا سبب بتائیں کہ کس سبب سے وہ مطعون ہے آپ کے نزدیک. ٹھیک ہے نا؟ اس کے مقابلے میں اگر تعدیل کیا جائے کہ کہیں فلانی شخص ثقہ ہے، فلانی شخص صادق القول ہے، تو یہ مقبول ہے بلا بیان السبب، یہ اس کے سبب بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے جتنے محدثین کے ان کے جروح کے الفاظ ذکر کیے ہیں، فلان نے کہا ضعیف ہے، فلان نے کہا ضعیف ہے، فلان نے کہا ضعیف ہے، یہ میں سب کسی میں بھی سبب بیان نہیں کیا گیا، صرف ایک میں کہ کہا یہ آخر عمر میں مختلط ہو گئے، ان سے اختلاط ہو گیا کہ یہ اپنے حادثے سے حدیث نقل کرتے تھے اور انہوں نے اپنے ان کے حافظے میں آگے پیچھے ہو گئی. کہنے کی بات یہ ہے کہ جرح بھی جو نقل کرتے ہیں نا، آپ سند مانگتے ہیں تو ہم جرح کی بھی سند مانگتے ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ مختلط ہو گیا ہے تو اس کی آپ ہمیں دلیل بتائیں. اگر ذہبی 700 سال کے بعد آ کے کہتا ہے فلانی راوی وہ مختلط تھا، تو بلا بیان السبب وہ کہ فلانی راوی ایسا ہے، منکر الحدیث ہے، بلا وجہ یہ اس کے نظریہ ہے، یہ اس کی نظریہ ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لیث کون تھا؟ لیث ابن ابی سلیم. یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الجمع بین کتابی ابی نصر الکلابادی و ابی بکر الاسبہانی فی رجال البخاری و مسلم. الجمع بین رجال البخاری و مسلم، رجال بخاری و مسلم میں جمع کی بات ہے، بخاری اور مسلم کی رجال میں جمع کیا. اچھا، اس میں یعنی جتنے بخاری کے روات ہیں اور مسلم کے روات ہیں اس کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا. صفحہ نمبر 443 میں. اب اچھی طرح سے سن لیجئے کہ ان کی توثیق میں کیسے کرتا ہوں اور ان کے جروح کو میں کیسے ان سے جرح رفع کرتا ہوں. اچھی طرح سے سن لیں آپ تاکہ دوبارہ مجھے تکرار نہ کرنا پڑے. من اسمہ لیث، بخاری مسلم کے وہ روات جن کا نام لیث ہے. لیث ابن ابی سلیم ابن سنیم القرشی و اسم ابی سلیم انس مولا عنبسہ ابن ابی سفیان الکوفی سمع فلان مات سنہ 43 و 100، سنہ 143 میں اس کی وفات ہو گئی. تو ان کے نزدیک کلابادی اور ابو نصر کے نزدیک کیا ہیں؟ یہ رجال بخاری و مسلم سے. اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ثابت کر چکے ہیں، چاہیں تو دوبارہ ثابت کر لیتے ہیں کہ رجال بخاری و مسلم من روا له البخاری و مسلم فقد جاز القنطرہ. ذہبی کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ اگر بخاری مسلم کے رجال میں کوئی طعن بھی ہو تو وہ طعن غیر مسموع ہے، وہ طعن کو ہم نہیں مانتے، وہ کیونکہ بخاری اور مسلم کے رجال ہمارے نزدیک سب کے سب ثقات. ملاحظہ فرمائیے رجال صحیح مسلم تعلیف احمد ابن علی ابن منجویہ الاسبہانی، المجلد الثانی، چاپ دار المعرفہ. یہاں پر صفحہ نمبر 160 میں یہ راوی نمبر 1399 لیث ابن ابی سلیم ابن زنیم القرشی، یہ رجال مسلم میں سے صریح ان کا ذکر آیا کہ رجال مسلم میں سے. اچھا، آپ کی خدمت مزید. اچھا، پھر تو جب علماء کا اجماع ہے کہ سب رجال بخاری و مسلم سب ثقات ہیں اور جرح ان کے متعلق مسموع نہیں ہے، اور لیث ابن ابی سلیم کے خلاف جو جرح ہے یا تو غیر مفسر ہے کہ یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، وہ اس کو تو مانیں گے بھی نہیں، وہ بلا
بلا بیان سبب ہے, سبب کے ضعف کے بیان سبب انہوں نے بیان نہیں کیا, تو وہ جرح لا جرح کی طرح, یعنی وہ جرح اصلا جرح ہی نہیں. یا جو اختلاط کا جو جرح ہے وہ اس کی کوئی سند نہیں, اختلاط کی جو جرح ہے اس کی کوئی سند نہیں. اچھا, لیکن توثیقات, ایک توثیق اس کی یہی ہو گئی کہ وہ رجال مسلم میں سے, رجال بخاری میں سے, اور رجال بخاری مسلم چاہے رجال بخاری مسلم میں سے ہو یا صرف ان میں سے دو کے ایک رجال میں سے ہو, تو وہ بالاجماع علماء کے نزدیک ثقہ ہوتے ہیں. اس سے توثیق ثابت ہو گئی. مزید توثیق, کتاب السؤالات ابی عبید الآجری, ابو عبید الآجری کے سوالات اپنے استاد سلیمان ابن اشعث السجستانی. سلیمان ابن اشعث کون ہے؟ سنن ابی داؤد کا لکھنے والے. یہ ہے عزیزو المجلد الاول, چاپ دار مکتبۃ دار الاستقامہ, جو سنہ 1997 میں دار الاستقامہ میں بیروت لبنان میں چھپی. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 304 میں, صفحہ نمبر 304 میں, بلی سمعتو قال ابو داود, ابو داود اپنے سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں, سمع فضیل ابن عیاض سے, کان لیث اعلم اہل الکوفہ بالمناسک. سنہ 143 میں آپ نے دیکھا کہ سلیم ابن لیث ابن ابی سلیم کی وفات ہو گئی ہے کوفے میں, اور یہ آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ سنہ 140 سنہ 130 کوفہ علم کا مرکز تھا. جیسے مدینہ منورہ علم کا مرکز تھا, یعنی احادیث کا مرکز تھا, کوفہ اسی طرح علم کا مرکز تھا, بلکہ شاید مدینے سے بھی بڑا مرکز. محدثین کا جو گڑھ کوفے میں اس زمانے میں تھا وہ دنیا میں کہیں نہیں تھا, اور اس زمانے میں کوفہ علم کا مرکز تھا. تو فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کان لیث اعلم اہل الکوفہ بالمناسک. مناسک یعنی عبادات, عبادات کے احکام, نماز کے احکام, روزے کے احکام, حج کے احکام, ٹھیک ہے نا, زکات کے احکام, یہ مناسک. مناسک میں کوفے میں اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم کون تھا؟ لیث تھا. لیث ابن ابی سلیم سب سے عالم تھا, سب سے عالم تھا. یہ کیا ہے؟ اس کی تجلیل ہے, اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم, اس کی کہ سب علماء نے اس کے علم کو مانا. اچھا, اس کے بعد سمعت ابا داؤد یقول, میں نے ابو داؤد سے سنا کہ کہہ رہے تھے, سألت یحیی عن لیث, میں نے یحیی بن معین سے پوچھا لیث کے متعلق, قال لیس به بأس, لیس به بأس, فرمایا کہ یحیی بن معین نے کہا اس میں کوئی ضعف نہیں. یحیی بن معین نے فرمایا, آپ نے کہا یحیی بن معین نے تضعیف کیا, یحیی بن معین نے فرمایا ہے کہ لیث میں کوئی ضعف نہیں, لیس به بأس. جی سر, یہ کتاب السؤالات ابا عبید الآجری عن ابا داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی. دوسرا قول ان کا یہ ہے جو میں نے پیش کیا زابی کے حوالے سے. جی, یہ ان کا شاگرد بتا رہا ہے, خود ابو داؤد سجستانی, یہ کتاب سنن ابی داؤد کے لکھنے والے, یہ کتاب سنن ابی داؤد, اسی کتاب کے مصنف فرماتے ہیں خود میں نے یحییٰ سے پوچھا کہ لیث کے متعلق کیا فرمایا کہ اس میں کوئی ضعف نہیں ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے پر کتاب تاریخ الثقات, اجلی صاحب کی تاریخ الثقات چھپی ہے یہ کتاب سنہ 1984 میں بیروت لبنان میں. یہاں پر صفحہ نمبر 399 میں لیث کے متعلق, لیث ابن ابی سلیم جائز الحدیث, اس کا حدیث مقبول ہے, جائز الحدیث, اس کا حدیث مقبول ہے. وقال مرۃ لا بأس به, اور دوسرے مقام پہ اجلی نے فرمایا کہ اس میں کوئی ضعف نہیں ہے. تاریخ و اسماء الثقات الحافظ عمر بن شاہین کی کتاب تاریخ و اسماء الثقات. عمر بن شاہین بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کی وفات ہے سنہ 385 میں, سنہ 34 صدی میں, کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, محدث گزرے ہیں, بہت سارے ان کی تصنیفات ہیں. سنہ 1984 میں یہ کتاب دار السلفیہ کویت میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 196 میں, باب اللام میں, قال عثمان قال لیث ابن ابی سلیم ثقة صدوق, یہ ثقہ بھی ہے اور صدوق بھی ہے. تاریخ الاسماء والوفیات المشاہیر والاعلام تالیف الذهبی. دیکھیں, اگر یہاں پہ کسی, میں دوبارہ کہتا ہوں, اگر کسی نے جرح کیا ہے تو جرح بلا بیان السبب غیر مقبول. اختلاط کا اگر ذکر دیا, اختلاط سبب ہے, لیکن اختلاط کا آپ سند ہمیں دکھائیں, سند کچھ بھی نہیں. تاریخ اسلام وفیات المشاہیر والاعلام تالیف الذهبی, جلد نمبر 3, چاپ دار الغرب الاسلامی, کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں. آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 955 میں, لیث ابن ابی سلیم الکوفی قال یحیی بن معین لیس به باس, یحیی بن معین نے کہا کہ اس میں کوئی ضعف نہیں. وقال فضیل ابن عیاض نے فرمایا کان اعلم اہل الکوفہ بالمناسک. وقال الدارقطنی, حافظ ابو الحسن دارقطنی نے فرمایا کان صاحب سنہ, یہ صاحب سنت ہے. سنت سے کیا مراد؟ حدیث, یعنی عالم حدیث کے عالم ہیں. انما انکروا علیہ الجمع فی غیر حدیث بین عطاء و طاؤس و مجاور حس, کہتے ہیں اس پہ صرف ایک اشکال کیا ہے لوگوں نے, محدثین نے اس پہ صرف ایک اشکال کیا ہے کہ اس نے کچھ احادیث نقل کی ہیں عطا اور طاؤس سے اور مجاہد سے, کہ انہوں نے سب نے یہ حدیث نقل کی. شاید محدثین کے نزدیک یہ حضرات عطا, طاؤس, مجاہد یہ سب ایک دوسرے سے نقل نہیں کرتے, یا سب مسئلہ ایک حدیث کو نقل نہیں کرتے, صرف کہتے ہیں صرف ان پہ ایک اشکال ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اشکال اس حدیث میں نہیں ہے. حدیث دبیب النمل میں الشرک اخفى فیکم فی دبیب, یہ اشکال اس میں تو نہیں ہے. پھر اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 456 میں, وقال عبد الوارث کان لیث من اوعیۃ العلم, لیث علم کے اوعیہ بولتے ہیں جو علم کا بہت بڑا عالم ہوتا ہے, علم کا ظرف ہوتا ہے, علم کا حامل ہوتا ہے, علم کے بڑے حاملین میں سے ایک حامل کرنے والا ضعیف تھا. وقال ابو بکر
بن عياش كان ليث ابن أبي سليم من أكثر الناس صلاة وصياما وإذا وقع على شيء لم يرده. ليث ابن أبي سليم بہت بڑے عابد تھے، سب لوگوں سے زیادہ نمازی، سب لوگوں سے زیادہ وہ روزے رکھتے تھے اس زمانے میں، اور اگر کوئی حدیث ان کے پاس آ جاتی تو نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے، خوف خدا کی وجہ سے نہیں، تکذیب نہیں کرتے تھے. اچھا یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ اتنے آپ کو توثیقات دکھائے الحمدللہ رب العالمین، پس ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث، اس حدیث کے طرق لیث سے ملتے ہیں. اس میں ایک ہی ضعف ان کے حضرت کے نزدیک لیث ہے، اور لیث کے متعلق انہوں نے جو ضعف بیان کیے وہ ضعف مطرود ہے، اور ان کی توثیق ثابت ہے، فالحمدللہ حدیث ثابت ہو گیا. فثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ رب العالمین. جی سر کوئی رد ہے تو بتائیں، استفادہ کریں آپ سے. سب سے پہلی بات جو آپ نے چونکہ جو باتیں کی میں نے لکھی، میں سب کا انشاءاللہ جواب دوں گا. پہلے آپ نے بات کی ہے کہ امام بخاری ان کے بہت بڑے امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا ان کا نقل کرنا بڑی بات پہ آپ نے بڑا، یہ آپ کا طریقہ رہا ہے. ویسے یہ جتنا آپ نے بیان کیا، کلام کیا، اس میں آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ بات کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں تاکہ سننے والے یہ سمجھے کہ یہ تاکہ آپ بھی جانتے ہیں، اور سننے والوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو آپ نے تعدیل پیش کی ہے کہ وہ بہت بڑے عابد تھے، زاہد تھے، صائم تھے، زدار تھے، بہت سنت کے پابند تھے، امام دار قطنی نے کہا سنت کے پابند تھے. یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہے ان کا حدیث میں تعدیل کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کرتے رہے، میں نے چونکہ آپ کی بات نہیں کاٹی، پتہ آپ کو بھی ہے کہ یہ ان چیزوں سے بندہ جو ہے وہ حدیث میں صحیح ثابت نہیں ہوتا. کوئی بہت بڑا نمازی ہے، اگر ایک شخص کا حافظہ خراب ہے، وہ صدوق، اگر اس کو صدوق بھی کہا گیا، اس کا حافظہ خراب ہو تو وہ جو ہے عبادت گزار نہیں ہو سکتا، یا روزہ دار نہیں ہو سکتا، یا وہ سنت کا پابند نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں جو آپ نے پیش کی ہیں ان کا توثیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پہلی بات. اور امام بخاری یا کسی امام کا، کسی محدث کا کسی روایت کو نقل کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہے. یہ بھی آپ نے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس طرح کیا ہے کہ وہ سننے والے یا کچھ سمجھے کہ یہ امام بخاری نے اگر اس کو نقل کیا تو صحیح ہو گیا. جب آپ کے شیخ رضی بیان کرتے ہیں، خطبہ ناج البلاغہ میں جو بیان کرتے ہیں، خطبے بیان کرتے ہیں، تو آپ ان میں سے بعض کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیتے ہیں، یا اور کچھ روایات ہیں باقی کتابوں میں جن کو آپ ضعیف سمجھتے ہوں گے، تو ان کو علماء نے نہیں نقل کیا، ان کو جو جہلاء نے نقل کیا ہے. تو علماء کا نقل کر دینا کچھ روایات کو، یا اس کو موضوع نہ کہنا، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو تو امام بخاری نے نقل کیا، انہوں نے تو اس کو موضوع یا جاری نہیں کہا یا ضعیف نہیں کہا. ان کا نقل کر دینا علماء کا اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ ان کے یہ آپ نے جو ہے یہ بھی آپ نے چکر دینے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ابن صلاح سے جو میں نے حوالہ پیش کیا تھا، مقدمہ ابن صلاح سے جو میں نے قاعدہ پیش کیا تھا، آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی قرآن نہیں ہے جو میں نے بات کی ہے، جو میں نے جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ تعدد طرق جو بھی ہے وہ بھی روایات کو اگر ان میں ضعف ہو، شدید ہو، تو وہ اس کو ضائع نہیں کرتے، ضعف کو ضائع نہیں کرتے. اگر ضعف جو ہے وہ یسیر ہو تو تعدد طرق کو دیکھا جاتا ہے، اور تعدد طرق ہوں تب جا کے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ حدیث جو ہے اصل ذات ہی کے درجے تک آتی ہے. آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی ابن صلاح جو ہے اس کا اجتہاد ہے، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. ابن صلاح نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، امام شمس الدین ذہبی نے، دیگر محدثین نے جو یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ تعدد طرق سے روایت جو ہے صحیح ہو جاتی ہے، جس کو آپ پچھلی نشست سے بلکہ اس سے بھی پہلے کئی مرتبہ اور آج بھی اور ابھی بھی پیریڈ میں آپ نے اس کو جو ہے بار بار بیان کیا، اس کی تصویر پڑھی ہے تعدد طرق والی. یہ کیا قرآن کی آیت ہے؟ کیا یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ ائمہ میں سے کسی کا ہے کہ یہ ابن صلاح کی دوسری بات تو ہے وہ کوئی کلیہ ہی نہیں ہے. کیوں آپ کے خلاف جا رہی ہے؟ وہ کلیہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی قرآن نہیں ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے. اور یہ کون سا قرآن ہے، یہ کون سی حدیث ہے جو آپ نے پیش کی ہے؟ تین باتیں ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جرا جو میں نے پیش کی تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کی یہ کوئی اس کا سبب جو ہے بیان کرے. آپ نے بولا تھا کہ اس کا جرا یعنی جرا مفسر بیان کرے، اگر جرا مفسر ہوگی تو تب جا کے قبول ہوگی. یا یہ جو آپ نے بیان کیا کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، یا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مصرف الحدیث ہے، یا امام نسائی نے کہا تھا کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، باقی کا جن کا میں نے پیچھے بیان کر دیا، تو آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. یہ پھر وہی بات کی جیسا مقدمہ ابن صلاح کی ایک عبارت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث نہیں ہے، اور اپنے طرف جو آ رہی ہے اس کو وہ جو ہے نا لے رہے ہیں، اس کو قبول کر رہے ہیں. اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. کہ کسی نے کثیر الخطا کہہ دیا، کسی نے حافظہ خراب ہونے کی بات کر دی کہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، آخری عمر میں جو ہے اس کو اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، اس کی حدیث ایسی تھی. حالانکہ ابن حجر اسقلانی کے میں نے واضح لفظ ان کو پچھلی دفعہ پڑھ کے بتائے ہیں، جن کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ یہ تھے کہ اختلاط جدا، کہ اس کو اختلاط ہو گیا اور بہت زیادہ ہو گیا. ولم یتمیز، کہ اس میں تمیز ہی نہیں رہی اس کی حدیث میں جو وہ بیان کرتا تھا. یہ جو صدوق راوی ہوتا ہے، یا جس کو محدثین صدوق کہتے ہیں، جب جو بھی روایت کو بیان کرتا ہے اور اگر اس کا حافظہ خراب ہو تو حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھی جاتی. آپ اس کا ثابت ہونا بھی ثابت کریں نا. آپ جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے جرا جو ہے بسند پیش کریں، اور جرا جو ہے مفسر ہونا پیش کریں، اور اس کا اختلاط جو ہے بسند پیش کریں، تو آپ اس کی تعدیل جو ہے، آپ اس کی تعدیل کی بھی سند پیش کریں. آپ ہی کریں نا. ہم سے آپ سند مانگتے ہیں تو آپ کیوں نہیں سند سے پیش کرتے؟ یہ جو روایت ہے
یہ جو اس کی آپ نے پیش کی کہ یہ ہے لفظ آپ نے بولا تھا، آپ نے جو اس کی توثیق کے بارے میں بات کی ہے، اولا تو آپ نے اس کی توثیق نہیں ثابت کی، آپ نے ایک بخاری کا آپ کو حوالہ جو دیا اس پر میں آگے بات کرتا ہوں، لیکن یہ جو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں کہ سنت کا پابند تھا، سائن تھا، عابد تھا، زاہد تھا، فلاں نے دیکھا ان کو وہ بڑا حدیث کو نہیں جھٹلاتا تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں توثیق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو توثیق ہی سمجھتے ہیں تو آپ نے ان کی کون سی سند بیان، کون سی سند ہے ان کی کہ وہ ایسا ایسا تھا؟ آپ نے کہا کہ ان کو فلاں کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ایسے ایسے تھا؟ تو یہ ہمارے ہاں اگر آپ ہمارا قانون جو ہے، ہمارے قواعد، ہمارے اصول، محدثین کے اصول، اہل سنت کے اصول، اہل سنت کی کتابوں سے آپ بات پیش کرتے ہیں تو یہ سب کو اہل سنت کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کا چونکہ جب آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ چکر دیں، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی جو ہے سند پیش کر دیں، جی اس کے لیے جرم مفسر پیش کر دیں، تو آپ اس کی تعدیل آپ نے پیش کی ہے، اس کی تعدیل جو ہے اس کی یہ سند ہے، اس کی یہ تعدیل ہے اور اس کی یہ سند ہے۔ یہ ان کا کہنا ان محدثین کا کہ یہ جو ہے اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، ایک منٹ سامنے کا دوں، امام ابن حجر اسقلانی نے کہا اور امام ابن حبان نے کہا میزان الاعتدال کے اندر، اور امام بہقی نے اس کو ضعیف کہا، یا جتنے علماء نے اس کے اوپر جرح کی ہے، انہیں جرح کے متعلق تو آپ سند مانگ رہے ہیں، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں آپ ان کے متعلق کون سی سند پیش کر چکے ہیں کہ یہ سند کے ساتھ بات ثابت ہے، یہ آدمی ثقہ تھا اور یہ بالکل کوئی ضعیف نہیں تھا، آپ نے اس پر نہیں پیش کی۔ اس کے بعد آپ نے کہا جی بخاری کے رجال میں سے، بخاری کے رجال سے پہلے میں یہاں یہ بات بھی کرتے چلوں تاکہ یہ بات رہ نہ جائے، اور یہ بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ آپ نے کہا کہ جی اس مرتبہ لیث بن سلیم کی بات صرف لے کے آئے، صرف لیث بن سلیم کی بات نہیں ہے، میں نے ایک نشست میں سب باتوں کو نہیں دہرایا، سب باتیں ایک نشست میں نہیں آتی، ابھی اور بھی رہتی ہیں، ان میں سے ایک کرنے لگا وہ یہ ہے لیث بن سلیم سے جو اوپر کا راوی ہے، ابھی محمد ایک جگہ آ رہا ہے اور غالباً ایک جگہ ابھی بکر نام ہے، تو ان کی بھی تعیین و توثیق آپ کو ثابت کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ لیث تو جو ہے بالفرض، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لیث جو ہے وہ ثقہ ہے یا اس کی توثیق ثابت ہوگی یا آپ نے تعدیل ثابت کر دیا، نہیں، اگر بالفرض اس کی تعدیل ثابت بھی ہو جائے پھر بھی جو اوپر کے جو راوی ہیں ان کی توثیق آپ کو ثابت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ یہ تعدد طرق جو ہیں یہ ثابت ہو گئے ہیں، اگرچہ یہ ان میں جو ہے لیث سے اوپر جو ہے ایک ہی سند ہے، لیث جو ہے لیث سے اوپر ایک ہی لیث کی وجہ سے ایک ہی طرق ہے، تو یہ میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ یہ لیث کا ہی طرق ہے، یہ ایک ہی طرق ہے، لیث اختلاط کی وجہ سے، اضطراب کی وجہ سے کبھی کسی کا نام لیتا ہے، کبھی کسی کا نام لیتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، وگرنہ جو ہے یہ ایک ہی طرق ہے۔ یہ متعدد طرق کا رونا، جتنے لوگوں نے اس پہ رویا ہے یا آپ نے بات کی ہے، یہ سب غلط ہے، یہ تعدد طرق نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس طرح ضعیف ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو اس طرح کا شدید اختلاط ہو گیا تھا کہ اس کی حدیثیں جو ہیں ترک کر دی گئی ہیں، چھوڑ دی گئی ہیں، اور ابن حبان نے بھی یہی بات کی ہے۔ لیکن اب کیا بات ہے کہ جب آپ کی مرضی کا جو راوی ہو وہ ابن حبان اگر اس کو الثقات کے اندر نکل کر دے، جیسے کہ میمون الکندی کے بارے میں آپ نے بات کی تھی، اگر میمون الکندی کو صرف ذکر کر دے ابن حبان تو آپ کہتے ہیں ثقہ ثابت ہو گیا، آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ بدل جائیں، بے شک آپ ہم سے کہیں کہ اس کی سند لائیں، کوئی کہتا ہے اختلاط ہے تو سند لائیں، اگر کوئی کہتا ہے ضعیف ہے تو سند لائیں، اگر بہقی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو سند لائیں۔ آپ نے کتنی سندیں پیش کی ہیں جن کی آپ نے توثیق ثابت کی، حالانکہ اس کی توثیق ہی ثابت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی بخاری والی بات کی طرف، یہ تعیین آپ نے ان کی پیش کرنی اوپر والے راویوں، بخاری کے رجال میں سے ہے، آپ نے کہا یہ اس مرتبہ بھی اور پہلے بھی ایک مرتبہ انہوں نے یہی کہا یاری صاحب نے کہ بخاری کے رجال اور مسلم کے رجال جو ہے وہ صحیح ہیں، اور اگر بخاری مسلم میں وہ راوی آ جاتا ہے تو اس کی ثقات جو ہے وہ خود ہی ثابت ہو جاتی ہے، وہ ثقہ ثابت ہو جاتا ہے، اس کی تعدیل ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی میں پھر کہوں گا کہ یہ بھی ایک جو ہے نا چکر ہے، اس لیے کہ امام بخاری یا امام مسلم جو ہے بعض روات سے وہ روایت لیتے ہیں مطابعت میں لیتے ہیں، تعلیقاً بھی وہ روایت نقل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر بہت ساری سندیں ہوتی ہیں اور اس میں سے پھر وہ اس کو مطابعت میں لے لیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ روایت صحیح ہوتی ہے کہ اس کی کوئی اور سند بھی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لیث کی وجہ سے وہ روایت صحیح ہو گئی ہے، یا لیث کا نام لیث بن ابی سلیم کا نام الکوفی کا بخاری میں آ گیا تو وہ صحیح ثابت ہو گیا، ثقہ بن گیا جی۔ آپ یہ جو جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، ویسے بھی جانتے ہیں، اور یاری صاحب بھی جانتے ہیں، یاری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ مطابعت میں بخاری مسلم روایات لیتے ہیں اور ان کا یہ حال ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے نا کہ بخاری میں آ گیا، دوسرا بھی دکھا دیا کریں، دوسرا بھی بتا دیا کریں لوگوں کو کہ یہ جو ہے اس چکر میں نہ رہنا، بلکہ بخاری ایسا بھی کرتا ہے، مسلم ایسا بھی کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا، اور آخر میں چونکہ آپ نے یہ بات بار بار دہرائی تھی اپنے بیان میں، تو یہ میرا ایک سوال اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں کہ یہ بتائیے کہ جو خلافت، جو امامت ائمہ اہل بیت کی منصوص نہیں سمجھتا، اب اس کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ یہ بتا دیجئے گا، یا امام منصوص کی امامت کا انکار کرے آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں یا آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے خلافت کا پیچھے
ظالم کو عہدہ نہیں ملتا. آپ نے کہا تو یہ ساتھ اس کا لگے ہاتھوں بس ہاں نہ میں جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے شہادت دی ہے کہ یہ صائم تھے، نمازی تھے اور روزے رکھنے والے تھے، تو یہ توثیق پہ دلالت نہیں کر. لیکن ٹھیک ہے، اس بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن ان کی تعریف ہے. ایک عالم کے متعلق جب کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے زاہد تھے، سب سے بڑے روزے دار تھے، سب سے بڑے نمازی آدمی تھے، تو یہ ان کی تعریف ہے. یعنی دیکھنے والا جو شخص شہادت دے رہا ہے اس کے نزدیک اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس کی برائیاں اس کے نظر میں نہیں ہیں. اور وہ جب وہ کہتا ہے کہ اعلم اہل الکوفۃ بالمناسک، آپ نے وہ تو بالکل نظر انداز کر دیا. اتنی شہادتیں اس نے شہادت دی کہ اپنے زمانے میں علم کے مرکز میں سب سے بڑا جو نماز کے احادیث جانتا تھا، روزے کے احادیث جانتا تھا، صوم و زکوٰۃ کے احادیث جانتا تھا، سب سے بڑا عالم یہی تھا. تو یہ تو واضح طور پر ہے کہ ایک شخص کو آپ مثلا کہتے ہیں کہ فلانی کوفہ شہر میں جہاں پہ وہ محدثین کا گڑھ ہے، وہاں اس زمانے میں سب سے بڑا گھر ہے، تو ان سب کا شیخ ہے شیخوخہ بذاتہ و بنفسہ. جب آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ عالم حدیث کا بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت ذات خود توثیق ہے. اور بہترین توثیقات میں سے یہ توثیق ہے کہ آپ ایک شخص کو اس کے لیے شیخ الحدیث ہونا ثابت کریں. جب ثابت ہو گیا کہ شیخ الحدیث ہے، نہ شیخ الحدیث ہے، زمانے کا سب سے بڑا شیخ الحدیث ہے، تو واضح بات ہے کہ یہ جلیل ترین توثیقات میں سے توثیق ہے. آپ نے کہا کہ علماء جب اپنے کتب میں نقل کرتے ہیں تو یہ تصحیح پہ دلالت نہیں کرتی، جیسے کہ شریف رضی نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے. یہ اس بات میں بڑا فرق ہے. اگر ایک ایسا عالم ہے کہ وہ معتبر عالم ہے، وہ ضعیف حدیث نقل نہیں کرتا، وہ اپنی کتابوں میں نقل کرتا ہے، اس حدیث پہ اعتبار کرتا ہے، وہ اس حدیث نقل کرتا ہے، اس پہ اعتبار کرتا ہے، تو پھر اس حدیث کی بہت بڑی وہ بن جاتی ہے، اعتبار بن جاتا ہے. کتاب بخاری میں بخاری نے ذمہ لیا ہے کہ اس کی سب احادیث صحیح ہیں. کتاب ادب مفرد میں ایسا ذمہ نہیں لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بخاری کا ایک وزن ہے، بخاری کے ایک جلالت قدر ہے آپ لوگوں کے نزدیک. جب وہ ایک حدیث نقل کرتا ہے تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اس بذات خود کی بخاری نے نقل کیا ہے اور کسی ہدف کے لیے نقل کیا ہے، تو اس حدیث کا وزن بڑھ جاتا ہے اس بات. لیکن ایک ایسی کتاب مثلا جو شخص محدث ہے ہی نہیں، وہ مثلا شریف رضی کی طرح، وہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث نقل کرتا ہے، اس کا طریق بھی نہیں معلوم، سند بھی نہیں معلوم کہاں سے اس نے لے لیا، تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. آپ ان دونوں کا خلط کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ کہ اگر ایک حدیث ایک طریق سے آ جائے ضعیف، دوسرے بھی طریق اس کے ساتھ ضعیف ہو، تو یہ اس کے ضعف کو رد نہیں کرتا. یہ ابن صلاح کا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے نا، ابن صلاح کا اجتہاد ہے، اس سے کوئی توافق کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن دوسری بات کہ تعدد طرق، ایک ہی حدیث متعدد طرق سے آتے ہیں اور علماء کبار اس کو نقل کرتے ہیں، تو یہ ایک عقلانی شے ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی حدیث روایت نہیں ہے، لیکن یہ ایک عقلائی شے ہے. ایک تعدد طرق جب بن جاتا ہے، متعدد لوگ اس کو نقل کرتے ہیں، یہ اگر کسی آگے اجتہاد یا ہو یا نہ ہو، یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک کوئی بھی آپ فرد سے آپ مراجعہ کریں ہماری زندگی میں، اگر کوئی 2-3 آدمی ہمیں ایک ہی بات بتائیں، مثلا ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں مثلا وہاں پہ افراتفری ہے، دوسرا بھی آ کے کہتا ہے ہم اسلام آباد سے آ گئے، وہاں پہ کیا ہوا، اسلام آباد میں ہم نے دیکھا وہاں پہ فساد ہو رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، تیسرا بھی آگے وہی کہہ رہا ہے، تو ہمیں اس کی تصحیح کرنا ہوگا. اگر ایک ہی آدمی کہہ دے، آدمی مثلا ہے بھی مثلا کوئی ثقہ آدمی نہیں ہے، شاید اس کی بات میں شک ہو، یہ آدمی مثلا جھوٹا بھی ہے، کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ آ کے ہمیں کہہ دیتا ہے کہ بھئی اسلام آباد میں نے دیکھا وہاں پہ بہت ہنگامے ہو رہے ہیں، تو اس کی بات پہ ہم اعتبار نہیں کریں گے. لیکن جب 2-3 آدمی کہیں گے نا، 2-3 آدمی کہیں گے تو پھر گرچہ وہ سب بذات خود کیا ہوں، بذات خود نمازی نہیں ہوں، تو وہ اتنے ثقہ نہیں ہے کہ اتنے ہم ان کو جانتے بھی ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، لیکن ہم نے 2-3 لوگوں سے سنا تو انسان اعتبار کر لیتے کہ بھئی یہ سب اگر کہہ رہے ہیں تو اس بات کا کوئی ہوگا کہ اسلام آباد میں کوئی چکر ہوا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات جو ہے ایک اجتہاد نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ اپنی زندگی میں اس طریقہ کار پہ سب لوگ کافر مسلمان اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں کہ اگر ایک ہی بات متعدد طرق سے آ جائے تو اس کو اعتبار دیتے ہیں. اچھا، آپ کہتے ہیں ضابط ہونا ثابت کریں، تعدیل کی سند پیش کریں. دیکھیں، میں نے آپ کو دکھائی نا، سند کے ساتھ دکھایا. آپ یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ اس کی حدیث میں کوئی ضعف نہیں ہے، میں نے دکھایا آپ کو 3-4 وہ دکھایا ان لوگوں کے لیے. اور تعدیل کے لیے سند نہیں مانگا جاتا. تعدیل کے لیے کہ مثلا کوئی کہہ دے، کوئی شہادت دے دے کہ یہ مثلا فلانی شخص عادل ہے، فلانی شخص ثقہ ہے، اس کے لیے کوئی علماء کے پاس ایسا قاعدہ نہیں کہ اس کی سند مانگی جائے. لیکن حافظ ابن حجر کی وفات کب ہے آپ کو پتہ؟ حافظ ابن حجر کی وفات، انہوں نے یہ جملہ نقل کیا حافظ ابن حجر سے، اختلط جدا ولم يتميز. ابن حجر نے کہا کہ یہ مختلط ہو گیا تھا اور اس کے حدیث میں تمیز نہیں تھا. تو یہ ابن حجر کا جو ہے، یہ ابن حجر کا وفات کب ہے؟ سنہ 852 میں اس کی وفات. لیث ابن ابی سلیم کی وفات ہے سنہ 143، یعنی 610 سال کے بعد، 600 سال کے بعد یا 700 سال کے بعد، بلے 700 سال کے بعد ایک شخص ابن حجر کہتا ہے یہ مختلط ہو گئے اور سند وغیرہ کوئی پیش نہیں کرتا. تو ہمیں حق ہے کہ ہم پوچھیں کہ یا یحییٰ بن معین جو اس سے قریب العہد ہے، یحییٰ بن معین بہت قریب العہد ہے کس سے؟ لیث بن ابی سلیم سے. یحییٰ بن معین کی وفات کب ہوگی؟ سنہ 200 210 220 اس طرح ہوگی، ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے، بس اسی طرح کچھ ہوگا. یحییٰ بن معین
وہ قریب العہد ہے، وہ کہتا ہے اس کی حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے. ابن حجر کہتا ہے کہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا. ہم کس کی بات مان لیں؟ وہ شخص جو قریب العہد ہے اس کی بات مان لیں یا وہ شخص جو دور ہے اس سے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، اجلی جو وہ قریب العہد ہے، متوفا ہے سنہ 261 میں، اس نے کہا کہ اجلی نے کہا 261 بخاری اور مسلم کے زمانے کا آدمی ہے. اس نے کہا جائز الحدیث، ایک دفعہ اس نے کہا، دوسری دفعہ اس نے کہا کہ لا باس بھی، اس میں اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے. اس نے اس کی حدیث کی تصحیح کر دی، اس کی حدیث کی تقویت اور تائید کیا. تو اگر واقعا وہ مختلط تھا تو یہ لوگوں کی بات غلط ہے. یہ کہتے ہیں جائز الحدیث ہے اور لا باس بھی. اسماء الثقات میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ابن شاہین نے کہا کہ یہ ثقہ بھی ہے اور صدوق بھی ہے. ثقہ بھی ہے، ثقہ ہے، مورد اطمینان ہے. اگر ایک شخص کا حافظہ گڑبڑ ہو گیا تو کیسے وہ ثقہ ہو سکتا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ شہادتیں ابن حجر کی وہ شہادت یا کوئی بھی دوسری شخص شہادت ہے اس کو جھٹلاتا ہے کہ وہ یہ جو ہے گڑبڑ ہو گیا تھا، اس کے حافظے میں وہ مختلط ہو گیا تھا، اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حدیث کس کی ہے نا. اگر اختلاط بھی ہوا ہو نا، اختلاط اس کی سند میں ہو سکتا ہے، الفاظ میں کیسے وہ اختلاط کر سکتا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے یہ جملے فرمائے، ٹھیک ہے نا، وہ اختلاط ہوا ہوگا. اگر آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کی احادیث کتب سے منقول نہیں ہیں، سب حافظوں سے منقول ہے نا، اتنے زیادہ واسطے ہیں. بخاری نقل کرتا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اغلب 6 واسطے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے سب حافظے سے نقل کیا، سنی باتیں کہ فلانے نے اس سے سنا، فلانے نے اس سے سنا. تو پھر اور ان میں سے بعض مثلا کہ جن کے حافظے خراب تھے ان سے نقل نہیں کیا ہے. تو پھر اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب واسطے بڑھ جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں اچھی طرح، آپ اپنی زندگی میں اس کو ٹیسٹ کریں، واسطے جب بڑھ جاتے ہیں، ایک واسطے کے ساتھ اگر کوئی نقل کرے نا کہ میں نے اپنے بجان سے سنا، انہوں نے یہ فرمایا تھا، تو پھر اطمینان آ جاتا ہے. لیکن جب واسطے 3 4 5 6 ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کی عقلاء کے نزدیک اس بات کی اہمیت نہیں رہتی، اس بات کی وہ ویلیو نہیں رہتی، اور یہ پوری آپ اپنی سنت کو ضعیف بنا رہے ہیں اس بات سے. تو الحمدللہ رب العالمین. اس کے علاوہ حافظ ابو الحسن دارقطنی نے کہا کہ یہ صاحب سنہ ہے، یہ علم حدیث کا حامل ہے، اور اس نے فرمایا کہ اس میں اشکال نہیں ہے. صرف علماء نے صرف یہ اشکال کیا تھا کہ اس نے مجاہد، عطا اور طاووس کے حدیث میں جمع کیا، صرف یہ اشکال کیا تھا. اگر اختلاط ہوتا اس میں، حافظ ابو الحسن دارقطنی جو بہت قریب العہد ہے، اس سے زمانہ اس کا قریب ہے، تو وہ اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا کہ حفاظ نے اس پہ انکار کیا ہے کہ یہ مختلط تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے رجال بخاری و مسلم میں سے ایسے ہیں کہ ان کی حدیث جو ہے اصول میں نہیں ہے. میں آپ کی بات مانتا ہوں، بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی حدیث اصول میں نہیں ہے، اس کی حدیث مقرون بے حدیث لوگ ہیں. ابھی میں نے دیکھا تھا کہ لیس کی حدیث جو ہے بخاری مسلم میں مقرون ہے یا اصول میں سے، لیکن دیکھنا ہوگا وہ. لیکن بہرحال آپ کا علماء نے اس کو ذکر کیا ہے رجال بخاری اور مسلم میں. تو اس حدیث کے الحمدللہ رب العالمین. لیث ابن ابی سلیم کے متعلق آپ نے جو کہا ہے کہ یہ شخص ضعیف ہے، تو ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ شخص ضعیف نہیں ہے، اوعیت العلم میں سے ہے، اور یہ جو ہے ثقہ ہے الحمدللہ. اور یہ اس بات کے باوجود کہ آپ کے علماء اتنے متعصب ہوتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے متعین نقل نہ کیے جائیں، تو اس نے نقل کیا ہے. اصلا اس حدیث کا اصل ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ثابت ہو گیا. اور مزید کچھ ہے مولوی صاحب، اب انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں وہ امامت کا انکار کرے. ہمارے نزدیک اگر ایک شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے لیے ثابت ہے پھر بھی اس کو انکار کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، تو بلی اور اس کو جھٹلاتا ہے، تو وہ بلا شک بلا رائب وہ صرف امامت کے مسئلے پر نہیں ہے، ہر مسئلے پر وہ کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے امامت کے مسئلے پہ اس کو ان کا حدیث ہو، چاہے روزہ نماز، کسی بھی مسئلے پر اگر حدیث ثابت ہو جاتا ہے اس کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. لیکن جس شخص کے لیے ثابت نہیں ہے حدیث، جس شخص کے لیے ثابت نہیں ہے مثلا وہ اس کو اعتماد نہیں ہے. میں نے 12 اماموں کے بارے میں بولا ہے، اب 12 اماموں کے چاہے 12 اماموں کے متعلق اس کے لیے ثابت نہیں ہے، 12 اماموں کی امامت ثابت نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک، کافر نہیں ہے. لیکن اگر ثابت ہے اور انکار کرتا ہے تو اس کے کفر میں شک. اگر ایک شخص جاہل ہے، نہیں جانتا، اس کے لیے ثابت نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، شیعہ یہ کہتے ہیں، بھائی شیعہ روایت نقل کرتے ہیں، شاید وہ روایت ضعیف ہے، ہم مجھے اعتبار نہیں ہے، تو پھر وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے نا. عالم بھی ہو تو پھر اگر جانتا ہے حق ہے. دیکھیں علماء یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص عالم ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. علماء میں سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ ایک بات ان کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. 12 اماموں کی امامت اس کے ذہن میں شبہ ہے یا نہیں جانتا، اگر اس نے تحقیق نہیں کی ہے تو پھر بھی اس ملامت ہے، کیونکہ عالم کا کام ہے تحقیق کرنا. عالم اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا کہ میں نے تحقیق نہیں کی، نہیں، اس کو تحقیق کی اس پہ واجب ہے، عالم پہ گرفت شدید. لیکن اگر ایک شخص کو پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے یا اس کو پتہ چل سکتا ہے لیکن وہ تحقیق نہیں کرتا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، چھوڑو کیا بات ہے، ہم نہیں کرتے تحقیق، تو بلا شک بلا رائب ایسا شخص جو ہے دنیا میں تو مسلمان ہے، دنیا میں وہ بالکل مسلمان ہے. دنیا میں یعنی اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کو غسل دینا ہوگا، اس کو دفن کرنا ہوگا، اس پہ نماز پڑھنا ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی ابن سلول کے ساتھ
ابی ابن ابی سلول کے ساتھ کیا، وہ تو پکا منافق تھا، مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ وہ ظاہر میں اسلام کا انکار نہیں کرتا تھا، نماز پڑھایا اس کو، دفن کیا اس کے قبر میں، اپنا لباس دے دیا کفن کے لیے. تو ایسا شخص دنیا میں مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ٹکراتا ہے امامت میں، یعنی اگر وہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوگا. اگر اس کا باپ مرتا ہے تو اس کو میراث ملے گا، تو اس پہ کافر کے احکام جاری نہیں ہوں گے، لیکن وہ ہے ہی کافر ہے حقیقت میں، آخرت میں وہ کافر ہے. لیکن اگر ایک شخص نہیں جانتا، ایک شخص جو اس کو پتہ نہیں ہے، بھئی اس کے لیے تحقیق بھی ممکن نہیں ہے، نہ جانتا ہے نہ ممکن ہے، تو پھر وہ دنیا میں بھی مسلمان ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا امر اللہ کے لیے ہاتھ میں. اللہ چاہے اس کو جنت میں لے کے جائے، مغفرت کرے اس کی، اللہ چاہے اس کو جہنم میں جائے، اس کے گناہوں پر وہ اللہ کے ہاتھ. سر یہ ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا اس وقت انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. میں نے ایک دو بات اور کرنی ہے پچھلی اس کے حوالے سے نا، وہ میں دہرا دیتا ہوں تاکہ جو ہے زیادہ وقت آپ کا نہ لوں اور یہ نہ ہو کہ کال نہ چلے. میں نے آپ کے جو ایڈمن حضرات ہیں ان سے بھی میں نے بولا تھا کہ مجھے مشکلات ہوئی، تو میں ایک جو باتیں آپ نے خود ہی تسلیم کر لی ہیں میں ان کو تھوڑا تھوڑا دہرا دیتا ہوں اور پھر اگلی بات کرتا ہوں. اور وہ اگلی بات جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ نے کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ انہوں نے چوہے کو جو ہے کہا ہے کہ وہ ماں ہی بحرام، اس پہ بات کرتے ہیں. پھر یہ جو تھا لیس بن ابی سلیم جو تھا، اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی بات مانی ہے کہ مقدمہ ابن اصلاح وغیرہ میں یہ دونوں قاعدے کا ہونا، اور یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے محدثین کے یہاں، اور یہ اہل سنت کے یہاں ایک سسٹم ہے، اس کو سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہمارے محدثین کے یہاں قواعد ہیں. شیعہ کے یہاں اگرچہ اس طرح کوئی وسیع سسٹم نہیں ہے ان کے یہاں، لیکن اہل سنت کے یہاں ایک سسٹم ہے، روایت کے متعلق، رجال کے متعلق کتابیں ہیں. اور صرف یہ بات کہہ دینا کہ تعدد طرق سے جو ہے روایت صحیح ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کا قاعدہ دوسرا بھی ہے جس کو میں نے بیان کیا، اور یہ مقدمہ ابن اصلاح میں ہے. دونوں قاعدے جو ہے مد نظر رکھنے چاہیے، اور آپ نے اس بات کو مانا کہ ہاں یہ بات ہے، یہ بات ختم. دوسری بات یہ ہے جو میں نے کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ اس کے تعدد طرق نہیں ہے، یہ جو ہے لیس بن سلیم جو ہے اسی کا ترک ہے، اور یہ کبھی ابھی محمد کا نام لیتا ہے، کبھی ابھی بکر غالباً اوپر کا راوی اس کا نام لیتا ہے، اور یہ اوپر والوں کی توثیق اور تعیین بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ کون ہے. پھر بھی یہ روایت اگر بالفرض، میں نے پہلے بھی بولا تھا، اگر بالفرض لیس بن سلیم کی وجہ سے صحیح ثابت ہو بھی جاتی ہے تو اوپر کے جو راوی ہیں ان کی توثیق اور ان کی تعدیل بھی ثابت نہیں ہوتی، پھر بھی یہ ضعیف ہی رہتی ہے. اس سلسلے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ بخاری جو ہے کسی روایت کو نقل کرتا ہے، یا محدثین ہمارے کسی روایات کو نقل کرتے ہیں تو عالم اگر معتبر ہے تو وہ روایت کو نقل کر دیتا ہے، جیسا کہ شیعہ کے یہاں نقل کرتے ہیں تو وہ ان کی روایات کو معتبر سمجھتے ہیں، جیسے اصول اربعہ کی روایتیں ہیں، احتجاج تبرسی کی ہیں یا باقر مجلسی کی ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، اکثر شیعہ تو نہیں سمجھتے، جو ہیں یہاں کے پاکستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں، وہ نہیں سمجھتے. لیکن ہمارے ہاں یہ بات بالکل کھلی ہے کہ بے شک بخاری ہو یا بخاری سے بھی کوئی بڑا امام ہو، وہ روایت نقل کرتا ہے، اس کی سند دیکھی جائے گی، اس کے اوپر تحقیق کی جائے گی. اگر وہ روایت تحقیق کی کسوٹی پہ اگر وہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو وہ صحیح ہوگی، اگر وہ تحقیق کی کسوٹی پہ ثابت نہیں ہوتی صحیح تو بے شک اس کو امام احمد بن حنبل نقل کریں، اس کو امام مالک نقل کریں، قاری کریں، کتب ستہ کے محدثین نقل کریں، وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہوتے. یہ بات بھی ختم. پھر آپ نے پھر وہ بات کی کہ یہ امام دار قطنی نے کہا کہ یہ بڑا سنت کا پابند تھا، یہ بات میں نے بھی تسلیم کی، اور آپ نے بھی شروع میں یہ بات کی. صاحب السنہ بولتے ہیں صاحب علم حدیث، سنت سے مراد حدیث. جی، صاحب السنہ یعنی عالم بالحدیث، سنت کا پابند تھا، یا عالم تھا، اس کا سنت کا عالم تھا یا حدیث کا عالم تھا، اور عابد ظاہر تھا. یہ باتیں تعدیلی ثابت کرتی، اس لیے کہ یہ جو ہے کوئی بندہ اگر عابد ہے، سنت کا پابند ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، یا عالم ہے، وہ عالم ہونے کے بعد اس کا حافظہ خراب ہو سکتا ہے، اور عالم جو ہے اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کثیر الخطا ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس کے متعلق ہمارے محدثین نے یہ باتیں کہہ دی ہیں. اور یہ بھی پتہ ہے سب کو کہ محدثین ہمارے جو اقوال نقل کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ توثیق، جیسا کہ امام ابن حبان اگر ماسکات کے اندر کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ صرف نقل کر دیتے ہیں تو وہ صحیح ثقہ ہو جاتا ہے آپ کے نزدیک. تو اگر امام احمد بن حنبل اس کو مسترب الحدیث کہہ دیتے ہیں، یا ابن حجر اسقلانی اس کے بارے میں ضعیف الحدیث کہہ دیتے ہیں، یا اس کو جو ہے دوسرے امام کہہ دیتے ہیں، یا بن معین یا امام نسائی کہہ دیتے ہیں ضعفاء کے اندر کہ یہ ضعیف ہے، تو آپ کا سند بات جو ہے نامناسب ہے. تو اس لیے میں اس بات کو بڑھاتا نہیں ہوں، یہ بات ختم. باقی بخاری والی بات کو بھی آپ نے تسلیم کیا کہ یہ اس کی حدیث جو ہے مقرون ہے، اور میں نے بولا تھا کہ یہ مطابقت میں بخاری مسلم لیتے رہتے ہیں روایت، لیکن وہ اس کا ایسے راوی اور ایسے راویوں کا بخاری میں ذکر آ جانا، یا بخاری میں ان کی سند کے اندر ان کا آ جانا، یا ان سے روایت آ جانا ان کی توثیق کو ثابت
نہیں کرتا, ان میں جو عیب ہوتا ہے وہ عیب ہی رہتا ہے. اور آپ کیوں حافظ ابو الحسن دارقطنی کا پورا جملہ نقل نہیں کرتے؟ انہوں نے تصریح کیا انما انکروا علیہ فی جمع بین عطاء و مجاہد, کہ ان پہ صرف ایک ہی اشکال کیا ہے, محدثین نے ان پر صرف ایک ہی اشکال کیا ہے. وہ کون سی اشکال ہے؟ اشکال یہ ہے کہ انہوں نے عطا اور مجاہد کے حدیث اور فلان کے حدیث میں اور طاؤوس کے حدیث میں جمع کیا. انما انکروا علیہ, صرف ان پہ ایک ہی اشکال ہے, ان پہ اختلاط کا اشکال اگر ہوتا تو ان کا یہ جملہ غلط تھا, کہ اگر وہ مختلف بھی ہوتے. آپ اس کا ترجمہ کھول لیں زابی کا میزان الاعتدال میں, تو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ طاؤس وغیرہ سے زیادہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تضعیف کے لیے آپ کو پتہ ہے, تضعیف کے لیے سبب کی ضرورت ہوتی ہے, توثیق کے لیے سبب یہ سبب ہے. یہ جب سبب آپ نے اختلاط ذکر کیا نا, سبب آپ نے اختلاط ذکر کیا ہے, اختلاط کا سبب اس کی کوئی سند نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں حیثیت نہیں ہے؟ کیونکہ جو لوگ قریب العہد تھے, جو لوگ قریب العہد تھے انہوں نے کہا کہ اس کی حدیث صحیح ہے, صالح الحدیث لا باس به جائز الحدیث. پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ صرف ایک اشکال کیا محدثین نے, اور وہ اشکال یہ ہے کہ اس نے طاؤوس اور مجاہد اور فلانے کے حدیث میں جمع کیا. ایک نہیں ہے, دیکھیں اس کے اوپر ایک اشکال نہیں ہے. یہ کسی کا کہہ دینا کہ ایک نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سامنے سب نے ان کے بارے میں کہا. وہ کون آپ بتائیں نا, اختلاط دکھائیں اس کا, کس نے کہا اس نے اختلاط کیا؟ آپ نے دوسرے حافظ ابن حجر کا کہا. حافظ ابن حجر کی وفات سنہ 852 راوی کا وفات ہے سنہ 143. ایک شخص 700 سال کے بعد آتا ہے, 710 سال کے بعد, کہتا ہے فلانی مسئلہ مختلف ہو گیا تھا. بھائی وہ جو قریب العہد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حدیث صحیح ہے, آپ کس کی بات مانیں گے مولوی صاحب؟ ٹھہر جائیں. ٹھیک ہے, اب اگر حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس کو اختلاط ہو گیا تو آپ اس کے لیے سند مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قریب والا بندہ یہ کہتا ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی کی بات کو آپ رد کر رہے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب میمون الکندی کو صرف نقل کیا تھا ابن حبان نے, تو آپ نے اس کو توثیق کیوں کی؟ ابھی میمون الکندی کی بات نہیں ہے. میمون الکندی کی جو حدیث ہے ابو بکر اور عمر خیبر سے بھاگے تھے, وہ کئی متعدد طرق سے ثابت ہے, اور اگر آپ چاہیں ثابت نہیں ہے. آپ جب چاہیں آپ جب چاہیں وہ کیس کھول دیں, ہم ادھر بیٹھے ہیں, ہم کہیں گئے نہیں ہیں. آپ وہ کیس کھول دیں, اپنا استدلال کریں, اور ہمارے وہ پھر دیکھ لیں کہ ہم تصحیح ثابت کریں گے یا نہیں کریں گے. میں تو کیس تب کھولوں کہ جب آپ سے میمون الکندی کی توثیق ثابت ہوئی ہو. بھائی آپ کیس کھول دیں, کیس جب آپ چاہیں نا, وہ ہر سوال پہ آپ ایک ہی حدیث میں کتنا وقت لگا. میں گھنٹہ آپ سے یہی پوچھتا رہا کہ تعدیل ثابت کرے میمون الکندی کی, آپ نے نہیں ثابت کی. دیکھیں ایک حدیث جو مطابق طرق سے مروی ہے, اس کی توثیق کی ہے. ہاں توثیق نہیں ہے, ابن حبان کی توثیق نہیں ہے. اگر محدثین کی یہ باتیں موجود ہیں, اور یہ حدیث صرف اس سے نہیں ہے, صرف میمون الکندی سے مروی نہیں ہے, تو کئی طرق سے مروی ہے. پھر محدثین کے ہاں یہ قاعدہ موجود ہے کہ اگر کسی سند کو حاکم تصحیح کر دے تو اس کی توثیق ہوتی ہے. خود حاکم کی تصحیح جو ہے وہ توثیق ہوتی ہے. اس پہ حافظ ذہبی نے الکتاب الموقظہ میں تصریح کیا کہ توثیق بنفسہ, تصحیح بنفسہ روات کی توثیق ہوتی ہے. ترمذی کی توثیق